السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، لیکن ان کے سننے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی عظیم، بے مثال اور ایمان افروز واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاریخ میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات زمین کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایک حبیب کو اپنے محبوب سے خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ معراج کا واقعہ صرف ایک سفر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ جی ہاں، جس رات یہ واقعہ پیش آیا، اس رات کے سن میں، تاریخ میں اور مہینوں میں سب میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کروایا تھا، اور جو اس معراج کے سفر کا، اس معجزے کا انکار کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی یہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی بہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، رات کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ کو اٹھا کر مسجد حرام تک لے جاتے ہیں، اور جو حتیم کی جگہ ہے وہاں کو لٹایا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں اور آپ کے قلب اطہر کو نکالتے ہیں۔ ایک طرف ایک پیالی میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زمزم ہوتا ہے، تو دوسری پیالی میں نور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قلب اطہر کو نکالتے ہیں، زمزم سے قلب اطہر کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور آپ کے قلب اطہر کو، دل مبارک کو دھونے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، جو دوسری پیالی میں نور ہوتا ہے اس نور کو دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کے سینوں کو سل دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کرتے ہیں، یہ دنیا کا آپریشن نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اطہر کو سل دیتے ہیں، تو اس میں کوئی نشان باقی نہیں رہتا، یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ چنانچہ ایک سواری لائی جاتی ہے برا، یہ جنتی سواری ہوتی ہے، اس سواری کی بہت ہی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حد نکاح تک اس کا قدم ہوتا تھا، جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے اس نگاہ کے پہنچنے تک اس سواری کا قدم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے جاتے ہیں، اور بیچ میں کئی جگہ رکتے ہیں، جیسے کہ مدینے میں رکتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ آپ مسجد اقصی پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھتے ہیں جس جگہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور آپ 2 رکعت نماز تحیۃ مسجد ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک زینہ لایا جاتا ہے، وہ زینہ آسمانوں پر چڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بہت سارے درجے ہوتے ہیں، درجوں کے اعتبار سے وہ زینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زینہ پر چڑھتے ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے سوال کرتے ہیں آپ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے پھر معلوم کرتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تعارف فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غیر فرماتے ہیں جی ہاں، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے آسمان پر داخل ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آپ پہلے آسمان پر سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتواں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اور ہر آسمان پر جو دربان ہوتے ہیں آسمان کے، وہ سوال کرتے ہیں، یہ 3 سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو، آپ کے ساتھ کون ہیں، اور کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जिनसे आसमानों पर मुलाकात होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआओं से नवाज़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच जाते हैं। इस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा कराया जाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह देखते हैं, बैतुल मामूर। ये वो जगह है कि जहाँ फरिश्ते एक हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं। और हदीस में आता है कि जो फरिश्ता एक मर्तबा दाखिल हो गए हो, उस फरिश्ते की कभी कयामत तक दोबारा दाखिल होने की बारी नहीं आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की जो दीवार होती है, उस दीवार पर टेक लगाए बैठे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो तकदीर लिखी जाती है, उस जगह को देखते हैं, कलम की आवाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा को देखते हैं। ये बहुत मुबारक और बहुत ही खूबसूरत दरख्त होता है कि इस पर सोने के परवाने झड़ रहे होते हैं और फरिश्तों ने चारों तरफ से इस पेड़ को, इस दरख्त को घेरा हुआ होता है। अब खास मुलाकात का वक्त करीब आ जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, "ए अल्लाह के नबी, मुझे यहाँ तक इजाज़त थी, मैं आपके साथ था, अब आप आगे जाइए और अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात होगी।" चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मारूफ जाते हैं सिदरतुल मुंतहा पर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाते हैं। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, अल्लाह ताला का दीदार होता है। ये दीदार और ये मुलाकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने जिस्म और रूह के साथ करते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें तोहफ़े में अता फरमाते हैं। जो ये मुलाकात होती है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफ़े अता फरमाते हैं। पहला तोहफ़ा नमाज़ का तोहफ़ा है और दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। तीसरे तोहफ़े में एक वादा फरमाते हैं, उम्मत मोहम्मदिया का हर फ़र्द के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे, सिवाय कुफ़्र और शिर्क के। जब तक बंदा कोई कुफ़्र और शिर्क नहीं करता, उसके कितने ही बड़े गुनाह हो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे अपने फ़ज़ल से। ये 3 तोहफ़े अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अपने आसमानों की सैर कराकर अपनी ख़ास मुलाकात के वक़्त अता फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से मुलाकात होती है और मुलाकात से फ़राग़त के बाद फिर वापस आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें अव्वलन दी जाती है। पहले 50 नमाज़ें दी जाती है। जब वापसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम फरमाते हैं कि आपको क्या-क्या तोहफ़े मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा नमाज़ है, आपके उम्मती नहीं पढ़ पाएँगे, इसीलिए अल्लाह से दरख़्वास्त करो, वो कम कर देंगे। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं, दरख़्वास्त करते हैं कि कुछ नमाज़ें कम की जाए। चुनांचे 5 नमाज़ें कम की जाती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि दरख़्वास्त करो और कम कराओ नमाज़। चुनांचे 2-4 मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दरख़्वास्त करते हैं, तो 5 नमाज़ें बाकी रह जाती हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अब शर्म आती है कि मैं अल्लाह ताला से और कम नमाज़ को कम करने की और दरख़्वास्त करूँ। फिर एक ऐलान होता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आती है कि जो 5 नमाज़ें पढ़ेगा उनको उन 50 नमाज़ों का मुकम्मल सवाब अता किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर मस्जिद अक़सा आते हैं। मस्जिद अक़सा आने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और चीज़ अता की जाती है कि आप तमाम अम्बिया करैम अलैहिमुस्सलाम को इमामत कराते हैं, आप नमाज़ पढ़ाते हैं और आप इमाम होते हैं और तमाम अम्बिया मुक़्तदी होते हैं। आप 2 रकात नमाज़ पढ़ाते हैं, तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम आपकी इक़्तिदा में नमाज़ अदा करते हैं। चुनांचे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह वापस जाकर लेट जाते हैं। सुबह जब होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं और इस वाक़ये का तज़किरा करते हैं। सब लोग झुठला देते हैं, सब लोग तकज़ीब कर देते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आ सकता है कि हमें गुरकेशान को जो सफ़र करते हैं, हमें 3-3 महीने लग जाते हैं, जब जाकर हमारा सफ़र मुकम्मल होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रात के एक हिस्से में, मुख़्तसर से हिस्से में मुल्क शाम गए, मस्जिद अक़सा गए, आपको नमाज़ भी पढ़ाई इमामों को और सातों आसमान का सफ़र किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की। उसके बाद थोड़े से वक़्फ़े में, थोड़े से हिस्से में वापस भी आ गए, तो उन लोगों को ये अजीब मालूम हुआ। लेकिन ये वाक़या सिर्फ़ सफ़र नहीं था, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, ये सिर्फ़ सफ़र नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुदरत का इज़हार करना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का ऐलान कराना था। चुनांचे सब लोगों ने इनकार कर दिया, कुछ 2 लोग मुसलमान थे, ईमान वाले थे, उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखा था। उन्होंने इस वाक़ये की तस्दीक की, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से एक काफ़िर गुज़रता है मुशरिक, वो कहता है कि तुम्हारे साथी तो ये कहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अगर मेरे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो सच है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। चुनांचे उसी वक़्त हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब मिला।
تو میرا عزیزو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ اسلامی تاریخ کا بہت عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن کر پڑھ کر دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے معراج کا واقعہ، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو اس واقعے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس واقعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، کتنے بڑے رتبے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت احادیث سے، صحابہ کے عمل سے ہمیں نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو دین میں نہیں ہے اور دین کو سمجھ کر ہم کر بیٹھتے ہیں۔ جس رات یہ معجزہ پیش آیا، اگر اس رات کا کوئی خاص عمل ہوتا، حدیث سے ثابت ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور لوگوں کو بتاتے، صحابہ کرام اس رات کو کوئی عمل کرتے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل بتایا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل کیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ بھیجا، چنانچہ اتنے نفل ادا کرو، یہ کوئی خاص عمل کرو۔ ایسا کوئی بھی خاص عمل حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے طریقے پر چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے، کتنے بڑے رتبے سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے بلند مقام پر فائز فرمایا ہے۔ تو ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھے اور اپنی زندگی میں آپ کی سیرت کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر امتی کا فریضہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر فدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پورے اتر جائیں، اور جو کام اس رات ہم کرتے ہیں، جس رات یہ واقع پیش آیا، جیسے کہ 27 رجب میں بہت ساری خرافات ہوتی ہے، یہ خرافات ہی بند کریں، کیونکہ یہ ایمانی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت بن جاتا ہے اور برا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ جب صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ 27 رجب کو جاگے اور اس کو شب قدر کی طرح اس رات کو سمجھے؟ اس لیے میرے عزیزو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔